الذي يتبين لهم لكفار مكة كم خبرية مفعول أهلكنا أي كثيرا إهلاكنا قبلهم من القرون أي الأمم الماضية بتكذيب الرسل يمشون حال من ضمير لهم في مساكنهم في سفرهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا وما ذكر من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه إن في ذلك لآيات لعبر لأولي النهى ذوي العقول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر سیدنا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیٰ نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام اور ان کا فرعون اور اس کے قوم کے ساتھ جو واقعات اور حالات پیش آئے ان کو بیان فرمایا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر دیگر اقوام ماضیہ کے حالات کو بیان فرمایا جن کے اوپر اللہ کی طرف سے نہ ماننے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا اور عذاب نازل کر کر ان کو ہلاک اور برباد کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ آیات قرآنیہ پر ایمان نہیں لاتے، ہمارے نبی کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کو نہیں مانتے تو پھر کم سے کم اپنے چاروں طرف ہی غور و فکر کر لو کہ تمہارے چاروں طرف تمہاری بستی یعنی مکہ مکرمہ کے اطراف میں دیگر اقوام ماضیہ اور امم ماضیہ کے آثار بکھرے پڑے ہیں کہ جن کے اوپر عذاب نازل ہوا. کیسے کیسے وہ لوگ اور قومیں تھیں جن کے حالات سینہ بسینہ سنتے چلے آ رہے ہو. تم انہی کو دیکھ کر رہبری اور رہنمائی اور ہدایت اور عقل لے لو تو تم کو ہدایت مل جائے. افلم یہدی استفہام توبیخ کے لیے، ڈرانے کے لیے. افلم یہدی استفہام توبیخ کے لیے، اور یہدی کا فاعل یہ کم اہلکنا قبلہم من القرون جو جملہ ہے یہ جملہ ہو کر مکمل ہو کر یہ فاعل بن رہا ہے افلم یہدی کا. صاحب جلالین نے اسی کو اختیار کیا کہ اہلکنا قبلہم من القرون یہ پورا جملہ ہو کر افلم یہدی کا فاعل بن رہا ہے، اس لیے کہ اکثر نحات کے نزدیک پورا جملہ فاعل بن سکتا ہے، اگرچہ اس کے اندر بصریین کا اختلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جملہ فاعل نہیں بن سکتا، لیکن اکثر نحات یہ کہتے ہیں کہ جملہ فاعل بن سکتا ہے. صاحب جلالین نے بھی اسی کو اختیار کیا اور آئندہ کے جملے کو اس کا فاعل قرار دیا ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں یعنی افلم یہدی کے اندر جو ضمیر ہے ہدا، یہ ہدا ضمیر ہی یہدی کا فاعل ہے. بہرحال افلم یہدی یتبین لہم کیا نہیں رہنمائی ملتی، کیا نہیں ہدایت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے یعنی کفار مکہ کے لیے اس بات میں کہ کم کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے. کم اہلکنا قبلہم من القرون کہ کتنی ہی قومیں کے ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے. اہلکنا ای کثیرا اہلاکنا یعنی ہے تو فعل لیکن وہ مصدر کے معنی میں اے کثیرن اہلاکنا. اہلکنا اے اہلاکنا فعل ہے لیکن مصدر کے معنی میں ہے اے کثیرن اہلاکنا قبلہم من القرون کہ ان سے پہلے کتنی ہی جماعتیں کتنی ہی امتیں ایسی گزری ہیں. الامم الماضیہ بتکذیب الرسل کتنی ہی ماضی کی امتوں کو ہم نے ہلاک کیا اس وجہ سے باسببیہ بتکذیب الرسل، باسببیہ رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے، یہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے، رسولوں کی تکذیب اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم نے کتنی ہی امتوں کو ان سے پہلے ہلاک کیا. یمشون حال یہ ہے کہ چل رہے ہیں یہ لوگ ان کے ٹھکانوں میں. یمشون حال من ضمیر لہم افلم یہدی لہم، لہم کے اندر فرماتے کہ لہم کی ضمیر سے حال ہے یمشون. حال یہ ہے کہ یہ لوگ چل رہے ہیں. کیا ان کفار مکہ کو عبرت نہیں ملتی حالانکہ یہ ان امت ماضیہ جو گزر چکی ہیں ان کے بستیوں میں چل پھر رہے ہیں. یمشون یہ حال ہے، فرماتے ہیں حال من ضمیر لہم، یہ لہم کی ضمیر سے حال ہے. کہاں چل رہے ہیں؟ فی مساکنہم،
ان امم ماضیہ کی بستیوں میں، ان کے ٹھکانوں میں، اے فی سفرہم الی الشام وغیرہا، یعنی یہ کفار مکہ جب سفر کرتے ہیں ملک شام کا اور دیگر علاقوں کا، تو مکہ مکرمہ سے ملک شام جاتے ہوئے ان امم ماضیہ کی بستیاں آتی ہیں، ان کے ٹھکانے اور ان کے مکانات آتے ہیں۔ فَيَعْتَبِرُوا، یہ لوگ کیا کریں؟ عبرت حاصل کریں۔ اگر ہمارے نبی کو دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ہماری آیات قرآنیہ کو سن کر اور پڑھ کر ایمان قبول نہیں کرتے، تو کم سے کم ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کی بستیوں کو دیکھ کر، ان کے مکانات کو دیکھ کر ہی عبرت حاصل کر لیں۔ فَيَعْتَبِرُوا وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَخْذِ إِهْلَاكِ، فرماتے ہیں اور جو ذکر کیا گیا، کیا ذکر کیا گیا؟ من اخذ اہلاک، یہ وما ذکر کا بیان ہے، وما ذکر مبتدا، من اخذ اہلاک یہ اس مبتدا کا بیان، وہ جو ذکر کیا گیا۔ عبرت کس سے حاصل کریں؟ اس چیز سے کہ جو ذکر کیا گیا، یعنی ان لوگوں کی ہلاکت جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، رسولوں کی اطاعت نہیں کی۔ من فعلہ الخالی عن حرف مصدری لرعایت المعنی لا مانع منہ، یہ گویا کہ سوال پیدا ہو رہا تھا یہاں پر کہ اہلکنا سے جو اہلاک کے معنی مراد نہیں ہیں، اہلکنا فعل ہیں اور مصنف نے اس کا ترجمہ کیا ہے کثیراً اہلاکنا، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ فعل سے اہلاک مصدر جو مراد لیا گیا ہے، یہ اس وقت تو درست ہو سکتا ہے جبکہ اس پر کوئی ایسا حرف داخل ہوتا ہے جو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے، یہاں پر تو کوئی ایسا حرف نہیں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو یہاں تو فعل پر کوئی ایسا حرف داخل نہیں ہے جو اس کو مصدر کے معنی میں کر سکے، تو پھر فعل کو مصدر کے معنی میں لینا کیسے درست ہوا؟ تو مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں کہ معنی کی رعایت کی وجہ سے بغیر حرف مصدری کے بھی فعل کو مصدر کے معنی میں لے لیا گیا، اگرچہ یہاں پر کوئی حرف داخل نہیں ہے لیکن اس کے معنی اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ فعل مصدر کے معنی میں لے لیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ الخالی عن حرف مصدری لرعایت المعنی لا مانع منہ، فرماتے ہیں کہ یہ فعل اگرچہ حرف مصدری سے خالی ہے لیکن اس کے باوجود فعل کو جو مصدر کے معنی میں لیا جا رہا ہے وہ معنی کی رعایت کی وجہ سے، اور معنی کی رعایت کی وجہ سے فعل کو مصدر کے معنی میں لے لیا جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز معنی نہیں ہوتی۔ ان فی ذلک لآیات لعبر لأولی النہی، اللہ فرماتے ہیں بے شک اس ہلاکت کے اندر ہم نے جو قوموں کو ہلاک کیا ان کے ہلاک کرنے کے اندر البتہ نشانیاں ہیں، عبرت ہے۔ عبرت کہتے ہیں کہ حالات اور واقعات سے نصیحت حاصل کرنا، یہ ہے عبرت کے معنی کہ حالات اور واقعات سے نصیحت حاصل کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لعبر لأولی النہی، بے شک ان قوموں کے ہلاک کرنے میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ لأولی النہی اے لذوی العقول، عقل والوں کو کیوں خاص کیا؟ اس لیے کہ وہی لوگ نفع اٹھانے والے ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتا کفار مکہ، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار مطالبہ کرتے تھے کوئی آیت لاؤ، کوئی آیت لاؤ، کوئی معجزہ دکھلاؤ، اور معجزہ بھی ہماری پسند کا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ختم پر کفار مکہ کا قول نقل کیا۔ وہ کہا کرتے تھے، کفار مکہ کہا کرتے تھے لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او يكون لك بيت من زخرف او يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه۔ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہماری پسند کا کوئی معجزہ لے کر آؤ، یا تو
ہمارے سامنے ذرا مکہ مکرمہ میں نہریں بہا دو، ذرا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور آسمان پر چڑھ کر کیا کرو کہ آسمان پر چڑھ کر ہمارے سامنے کوئی کتاب نازل کرو، کوئی کتاب لے کر ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور کتاب لے کر۔ صرف چڑھنا کافی نہیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ اور صرف آسمان پر چڑھنا کافی نہیں ہمارے سامنے، بلکہ ہمارے سامنے آسمان سے کتاب لے کر آؤ اور ہمارے سامنے لا کر اس کو پڑھو، یا پھر اپنا مکان سونے کا بنا کر دکھلاؤ، او تکون لک بیت من زخرف، یا ہمارے سامنے کوئی اپنا مکان سونے کا بناؤ، زخرف ای من ذہب، سونے کا مکان بناؤ، یا پھر تمہارے لیے کوئی کھجور کے اور انگوروں کے باغات ہونی چاہیے، یا آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گراؤ۔ یہ اس طرح کے معجزات اور اس طرح کے بینات اپنے لیے طلب کیا کرتے تھے، مانگتے تھے، مطالبہ کرتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جب کہتے تھے جب یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں لے کر آ جاتے؟ اس کا جواب دیا گیا اس آیت شریفہ کے اندر، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اور اگر نہ ہوتا وہ کلمہ جو گزر گیا، طے ہو چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کا حکم ازلی، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اور اگر نہ ہوتا وہ کلمہ جو پہلے گزر گیا ہے، پہلے طے ہو چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، کہے گا بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ عَنْهُ إِلَى الْآخِرَةِ، اللہ کی طرف سے کیا طے ہو چکا؟ صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ یہ کہ اللہ ان کو جو عذاب دے گا وہ قیامت کے دن، عذاب کا قیامت کے دن تک مؤخر کا ہو جانا۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات نہ ہوتی تو پھر لَكَانَ أَيْ الْإِهْلَاكُ لِزَامًا لَازِمًا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، تو البتہ ہو جاتا، یعنی ان کا ہلاک کر دینا لازم ہو چکا ہوتا، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، کہ کیا ہو جاتا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا۔ ان کے عمل اور کردار کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اللہ نے جو اپنے نبی سے وعدہ کیا، اس وعدے کے اور کلمے کے بارے میں مختلف اقوال، صاحب جلالین تو فرماتے ہیں بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، دوسرا قول کیا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک بات یہ طے ہو چکی ہے کہ نبی جی جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ایسا عذاب نہیں دے گا کہ جس سے یہ جڑ سے ختم ہو جائیں۔ اللہ نے امت محمدیہ سے یہ وعدہ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب لا کر ان کو جڑ سے ختم کیا گیا، اس امت محمدیہ کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے کلمۃ سبقت من ربک کا مصداق اس کو قرار دیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کہ امت کو جڑ سے ختم نہیں کیا جائے گا آپ کی برکت سے۔ لَكَانَ الْإِهْلَاكُ لِزَامًا لَازِمًا لَهُ، تو البتہ ہو جاتا، کیا ہو جاتا؟ یہ ہلاک کر دینا ان کے لیے لازم۔ فرماتے ہیں لزام مصدر ہے لیکن اسم فاعل لازم کے معنی میں، لزام مصدر لیکن لازم اسم فاعل کے معنی میں، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، کہ یہ ہلاکت کہیں میں ہوتی دنیا کے اندر، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، فرماتے ہیں اور کیا نہ ہوتا کہ ان کے لیے مدت نہ متعین اگر کر دی جائے، اگر ان کے لیے ثابت میں اگر کلمہ نہ طے پا چکا ہوتا اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک زمانہ متعین نہ کر دیا جاتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى أي مَضْرُوبٌ لَهُ، ان کے لیے ایک زمانہ متعین کر دیا گیا، مدت بتلا دی گئی ہے، نہیں بھئی اتنا زمانہ یہ لوگ دنیا میں رہیں گے، عیش و آرام میں رہیں گے، اپنی تدبیروں کو کرتے ہوئے رہیں گے، پھر اس کے بعد وقت متعین پر ان کی موت آئے گی، پھر جب یہ قیامت کے دن دوبارہ کھڑے ہوں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے مدت متعین نہ کر دی جاتی، فرماتے ہیں اجل مسمى، یہ عطف ہے لکانہ کی ضمیر مستتر پر، لکانہ کے اندر جو پوشیدہ ضمیر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر عطف ہے، لکانہ
لکان الاہلاک واجل مسمى، اگر مدت متعین نہ ہوتی اور اللہ کی طرف سے ایک کلمہ نہ طے ہو چکا ہوتا تو پھر ان کے لیے ہلاکت لازم ہو چکی ہوتی۔ تو اجل مسمى، مصنف تو فرماتے ہیں کہ یہ عطف ہے کانا کی ضمیر پر، لیکن پھر اس کے اوپر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ وہ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے، مصنف اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، مقام الفصل بخبرها مقام التاکید۔ مصنف نے چونکہ فرمایا کہ اجل مسمى یہ عطف ہے لکانا کی ضمیر کے اوپر، تو پھر یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوا، اور وہ اعتراض یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف ہوتا ہے تو ضمیر مرفوع کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل سے ضروری ہوتی ہے۔ اگر ضمیر مرفوع تاکید، اگر ضمیر مرفوع پر، ضمیر مرفوع متصل پر اگر کسی کو عطف کیا جائے تو پھر یہ ضروری ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے سے اس کی تاکید لائی جائے، اور یہاں پر تاکید نہیں لائی گئی، تو یہ تو پھر اس پر عطف کرنا درست نہیں ہوا، کیونکہ جب ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے سے جب تاکید نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر عطف کرنا بھی درست نہیں ہوا۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، تو مصنف علیہ رحمہ اس کا جواب دے رہے ہیں، مقام الفصل بخبرها مقام التاکید۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عطف کے جواز کی ایک صورت اور ہے، اور وہ کیا کہ ضمیر منفصل کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے فصل واقع ہو جائے، ضمیر منفصل کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے فصل واقع ہو جائے تب بھی عطف درست ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کانا کی خبر لزامہ کا فصل آنے کی وجہ سے عطف درست ہو گیا۔ لکانا پر عطف جو اجل مسمى کا کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ضمیر منفصل تاکید کے ساتھ لائے جاتا، ضمیر منفصل کو لائے جاتا تاکید کے لیے، تو مصنف فرما رہے ہیں کہ لکان مقام الفصل بخبرها، لکانا کی خبر جب لزامہ لایا گیا تو یہ فصل کے قائم مقام ہو گیا، اور جب یہ فصل کے قائم مقام ہو گیا تو پھر اجل مسمى کا اس پر عطف کرنا بھی درست ہو گیا۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اجل مسمى کو کانا کی ضمیر پر عطف نہ قرار دیا جائے بلکہ اس کو کلمۃ کے اوپر عطف قرار دیا جائے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک ولولا اجل مسمى، کلمۃ کے اوپر اس کو عطف قرار دیا جائے، اور صاحب ساوی وغیرہ کا رجحان اسی قول کی طرف ہے، اس لیے کہ اب اگر اس کا عطف کلمۃ کے اوپر کیا جائے گا تو پھر وہ اعتراض وارد نہیں ہوگا جس کا جواب دینے کے لیے مصنف نے کہا مقام الفصل بخبرها مقام التاکید، کہ خبر کے ذریعے سے جو فصل لایا گیا یہ ضمیر تاکید کے قائم مقام ہوگی۔ فاصبر علی ما یقولون منسوخ بآیۃ الکتاب، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، نبی جی دیکھیے جس طرح ان حضرات نے فرعون اور اس کی قوم کے مقابلے پر صبر کیا، اور صبر کرنے کا نتیجہ ان کی فلاح اور کامیابی کی صورت میں نکلا اور نہ ماننے والوں کے ہلاکت کی شکل میں ظاہر ہوا، پس نبی جی آپ بھی صبر کیجیے، فاجزائیہ، نبی جی آپ بھی صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ آپ کے لیے کہتے ہیں، فاصبر علی ما یقولون، نبی جی آپ بھی صبر کیجئے جس طرح ان لوگوں نے صبر کیا، کہ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کا نتیجہ بہتر نکلتا ہے، اور صبر اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون امہال اور تدریج کا ہے، امہال مہلت دینے کا، تدریج آہستہ آہستہ پکڑنے کا، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین، سنستدرجهم، ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑتے ہیں ایسے طریقے پر کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، واملی لهم، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ان کیدی متین، میری تدبیر بہت مضبوط ہے،
تدبیر مضبوط ہے لیکن آہستہ آہستہ پکڑتا ہوں، لہذا فاصبر علی ما یقولون، نبی جی آپ صبر کیجیے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ ملت ابراہیمیہ کے اصولوں میں سے ایک بڑا اصول صبر کا بھی ہے۔ ملت ابراہیمی کے بہت سارے اصول ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 1 شکر، نمبر 3 تعظیم شعائر اللہ، یہ سارے اصول ہیں۔ نمبر 4 ذکر اللہ، انہی اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ صبر، کہ صبر کیجیے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کے ذریعے سے آدمی کے اندر سکون بھی آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون امہال اور تدریج کا ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے۔ تو فاصبر علی ما یقولون، نبی جی آپ صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں منسوخ بآیت القتال، کیونکہ شروع میں کہا گیا تھا، صاحب جلالین نے کہا تھا کہ پوری سورت مکی ہے سوائے اس کے ایک آیت شریفہ کے۔ فرماتے ہیں کہ منسوخ بآیت القتال، فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ منسوخ ہو گئی تھی آیت قتال سے۔ مصنف تو یہ فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون، صبر کا حکم اس وقت تھا جب تک کہ قتال کا حکم نازل نہیں ہوا۔ جب قتال کا حکم نازل ہو گیا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، یہ آیت اپنی جگہ ہے، قتال کا حکم اپنی جگہ، بعض صورتوں میں قتال کا حکم اور بعض صورتوں میں صبر کا حکم، تو یہ آیت اپنی جگہ محکم اور مضبوط اور موجود ہے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح صلی بحمد ربک، اور تسبیح بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے یعنی اللہ کا ذکر کیجیے، کیونکہ تسبیح کا معنی ہے مطلق ذکر اللہ ہے۔ تو اگر مطلق ذکر اللہ قرار دیا جائے تو پھر ہر حال میں ہر وقت، لیکن چونکہ اللہ نے کچھ اوقات کو بیان کیا ہے تو اوقات کے بیان کرنے کا قرینہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر تسبیح سے مراد مطلق ذکر نہیں بلکہ نماز کا پڑھنا، اس لیے مصنف اس کا ترجمہ کر رہے ہیں وسبح صلی، کیونکہ آگے اوقات بیان کیے گئے، حالانکہ ذکر اللہ کے لیے اوقات متعین نہیں ہے، مطلق ذکر اللہ تو ہر وقت، چنانچہ فرمایا گیا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کے لیے کثرت مطلوب ہے، اور کثرت جب بھی ہو سکتی ہے جب ہر وقت ہو، 24 گھنٹے ہو، تو اوقات کا بیان کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ اس سے مراد نماز ہی۔ سبح صلی بحمد ربک، نماز پڑھیے اس حال میں کہ آپ اپنے رب کے حمد بیان کر رہے ہو۔ وسبح بحمد ربک، تسبیح کے ساتھ تحمید، اس لیے کہ ذکر اللہ کی سب سے بہتر صورت کیا ہے؟ تسبیح اور تحمید دونوں ساتھ ہو۔ ذکر اللہ کی سب سے بہتر صورت کیا ہے؟ تسبیح بھی ہو تحمید، اسی لیے کلمہ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ، کیونکہ تسبیح کے اندر کیا ہے؟ نفی، کہیں گے نفی، ان صفات سے اللہ کی نفی جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں، اور تحمید کے اندر کیا ہے؟ تحمید کے اندر اثبات، ان صفات کا اثبات جو اللہ کی شان کے لائق ہیں، تو نفی بھی ہو تسبیح، اثبات بھی ہو، لا الہ الا اللہ، نفی بھی اثبات بھی۔ تو ذکر اللہ کی سب سے بہتر صورت کیا ہے؟ کہ جس میں تسبیح اور تحمید دونوں ساتھ ساتھ، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کیجئے اس حال میں کہ آپ اپنے رب کے حمد بھی بیان کر رہے ہوں۔ حال فرماتے بحمد ربک اے حامدن ربک، وصلی اے سبح حامدن ربک، با زائدہ ہے، اے متلبسن بھی قبل طلوع الشمس، کب؟ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز، وقبل غروبها، سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز، یا پھر وقبل غروبها عصر کی نماز یا ظہر کی نماز، عصر کی نماز کے بجائے اس سے ظہر کی نماز بھی مراد لی گئی ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ سَاعَاتِهِ، اور رات کے حصوں میں، آنا جمع انا کی، بمانا دن کا حصہ، آنا انا کی جمع، الف نون یا انا، جس کے معنی آتے ہیں دن کا کچھ حصہ،
اس کی جمع ہے آنا. فرماتے ہیں وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ سَاعَاتِهِ، اور دن کے کچھ حصوں میں فَسَبِّحْ اعادہ تاکید کے لیے فَسَبِّحْ اَيْ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، اور دن کے کچھ حصوں میں، رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھیے، یعنی مغرب اور عشاء کی رات کے حصوں میں، کیونکہ مغرب اور عشاء رات میں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، رات کی نماز میں ہے عشاء اور تہجد، مغرب نہیں بلکہ عشاء اور تہجد. فصلی صلی المغرب والعشاء، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یا تہجد کی نماز اور عشاء کی نماز. واطراف النہار، اور دن کے حصوں میں، اطراف جمع طرف کی کنارہ، دن کے کناروں میں، مراد اطراف جمع ہے لیکن مراد اس سے ما فوق الواحد، بعض اوقات جمع سے مراد ما فوق الواحد ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ. تو اطراف دن کے دو حصے، دو کنارے. دیکھو دن دو حصوں پر تقسیم ہوتا ہے، ایک حصہ ظہر تک اور دوسرا حصہ، پہلا حصہ طلوع شمس سے لے کر ظہر، اور دوسرا حصہ ظہر سے غروب شمس. کیونکہ ظہر تک کا حصہ چڑھنے کا اور زوال کا حصہ ڈھلنے کا، تو دن دو حصوں پر تقسیم ہوتا ہے. ظہر کی نماز دن کے پہلے حصے کے آخری کنارے پر اور دوسرے حصے کے ابتدائی کنارے پر. اس لیے اطراف ظہر کے اندر دن کے دونوں طرف پائے جاتے ہیں. دن کے دو حصے ہیں، دن دو حصوں پر تقسیم ہوتا ہے، ایک سورج کے طلوع ہونے سے لے کر زوال تک اور دوسرا زوال سے لے کر غروب تک. تو ظہر کی جو نماز ہے وہ دن کے دونوں کناروں پر، پہلے حصے کا آخری کنارہ اور دوسرے حصے کا ابتدائی کنارہ. اس لیے فرماتے ہیں وَأَطْرَافَ النَّهَارِ عطف علی محل من آناء منصوب. فرماتے ہیں اطراف النہار منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عطف ہے کس پر؟ آنا پر. فصلی فسبح فسبح فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار. گویا کہ اطراف النہار یہ منصوب ہے کس بنا پر؟ سبح کے اوپر. آنا فرماتے ہیں آنا اللیل، آنا اللیل و اطراف النہار. فرماتے ہیں کہ اس کا عطف ہے آنا پر، اور یہ آنا کے محل پر ہے، اس لیے اس کو نصب دیا گیا. اے صلی الظہر لأن وقتها يدخل بزوال الشمس. فرماتے ہیں مراد یہ کہ ظہر کی نماز پڑھیے، اس لیے کہ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے زوال شمس سے. فهو طرف النصف الاول، تو وہ نصف اول کا آخر ہے، وطرف النصف الثانی، اور دن کے نصف ثانی کا ابتدا ہے. نصف اول کا انتہا اور نصف ثانی کا ابتدا، اس لیے اس سے مراد ظہر کی نماز لی گئی. بعض حضرات نے اطراف النہار سے مراد اشراق کی نماز کو بھی لیا ہے، کیونکہ اشراق کی نماز دن کے شروع میں، ظہر کی نماز درمیان میں، اور اس میں مغرب کی نماز کو بھی شامل کیا گیا، اس لیے کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ دن کے آخری کونے میں، آخری حصے میں. لأن وقتها يدخل بزوال الشمس. مصنف نے تو اطراف النہار سے ظہر کی نماز مراد لی ہے، بعض مفسرین نے اس سے اشراق کی نماز، ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز، تینوں نمازوں کو مراد لیا ہے. لعلک ترضی، کیوں پڑھیے؟ صبر اور عبادت کیوں کریے؟ لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. صبر اور نماز یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے آدمی کی زندگی خوشگوار بن جائے گی. لعلک ترضی کا ایک ترجمہ تو مصنف نے کیا بما تعطی من الثواب، آپ راضی ہو جائیں گے جب آپ صبر کریں گے اور عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو پھر ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ نہاد ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ نہاد ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے.
ایک ترجمہ تو یہ اس کا ترجمہ کیا گیا جس کو مصنف نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ لعلک ترضی، یعنی آپ صبر کیجئے، نماز پڑھیے، کہ کیوں؟ تاکہ آپ کو چین سکون حاصل ہو اور آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے۔ اس لیے کہ صبر کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے اگرچہ مقصود رضائے الہی ہے، لیکن اس کا نوری بدلہ کیا ہے؟ نوری بدلہ دل کے اندر چین سکون کا آنا۔ صبر کی بنیاد در حقیقت اس عقیدے پر ہوتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے ہر کام میں، اللہ کی ہر مشیت میں خیر ہوتی ہے۔ یہ ہے صبر کے عقیدے کی بنیاد، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کے ہر مشیت میں اور اس کے ہر فیصلے میں، اللہ کے ہر حکم میں بندے کے لیے مکمل طور پر کیا ہوتی ہے؟ خیر ہوتی ہے۔ اللہ کی مشیت تمام تر خیر پر مبنی ہوتی ہے۔ اس عقیدے کو دل میں بٹھانے اور ذہن میں مستحضر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز۔ صبر کا عقیدہ، صبر کس عقیدے پر؟ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب آدمی اس بات کو سوچے گا تو آدمی کے دل کے اندر کیا آئے گا؟ سکون، چین۔ اس بات کو دل میں بٹھانے اور ذہن میں مستحضر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز۔ اس لیے صبر کے ساتھ نماز کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا جب آپ صبر کریں گے، اور صبر کا ذریعہ، صبر کے حصول کا ذریعہ نماز، جب آپ ان دونوں کاموں کو کریں گے، لعلک ترضی، آپ کے دل کے اندر چین سکون آئے گا، آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی انتقام کی فکر میں رہتا ہے، بدلہ لینے کی فکر میں، اس کی زندگی دشوار بنی رہتی ہے، پریشان رہتا ہے، کس طرح اپنے مقابل سے، اپنے مخالف سے بدلہ لوں، تو اس کی وجہ سے رات و دن کا چین سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا، نبی جی جب آپ ان مخالفین کی مخالفت کو سے درگزر کریں گے اور نماز اور صبر کو اختیار کریں گے تو چین سکون دل کے اندر آئے گا، آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ لعلک ترضی ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاۃ الدنیا۔ لا تمدن، ایذا کا مقابلہ صبر اور عبادت، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا ایک منفی طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ صبر کا ایک مثبت طریقہ نماز، منفی طریقہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا۔ ایک کام نماز کیجئے اور ایک کام نہ کیجئے۔ کیا نہ کیجئے؟ ان کی دنیاوی زیب و زینت پر نظر مت کیجئے۔ آدمی کے اندر بے صبری کب آتی ہے؟ دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر، دوسروں کے عہدوں کو دیکھ کر، دوسروں کے اطمینان کو دیکھ کر، دوسروں کے عیش اور آرام کو دیکھ کر آدمی کے اندر بے صبری پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بھی ان سب کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن نے ایک تو اثباتی طریقہ بیان کیا، کیا؟ نماز کا، اور دوسرا سلبی طریقہ لا تمدن عینیک، نبی جی نہ لے جائیے آپ اپنی نگاہوں کو، نہ نظر ڈالیے۔ کون سی نظر؟ نظر رغبت۔ آدمی کی نظر تو پڑے گی، 24 گھنٹے آدمی آنکھ بند کر نہیں رہ سکتا۔ راستے میں چل رہا ہے تو نظر پڑے گی، کہیں آ جا رہے ہیں تو نظر پڑے گی، کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس کے مال و دولت پر نظر پڑے گی، اس کے حالت کو ہم دیکھیں گے۔ دیکھنے سے جو نفی کی جا رہی ہے وہ کس کی؟ رغبت، میلان۔ نبی جی آپ کی نظر رغبت، نظر میلان ان لوگوں کے مال و دولت کی طرف نہ جائے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا اسرافا منهم، نہ بڑھائیے، نہ دراز کیجیے آپ اپنی نظروں کو اس دنیا کی طرف جو ہم نے ان کو گزارے کے لیے دیا ہے۔
ازواجا منہم مختلف قسموں کا زہرۃ الحیات الدنیا یہ تو محض دنیاوی زیب و زینت ہے دنیاوی زندگی کا پھول ہے زہرۃ الحیات الدنیا زہرہ کہا جاتا ہے پھول کو پھول لفظ پھول لا کر اشارہ کر دیا گیا سریع الزوال ہونے کی طرف پھول صبح کو کھلتا ہے شام کو مرجھا جاتا ہے تو پھول لا کر اشارہ کیا جا رہا ہے دنیا کے سریع الزوال ہونے کی طرف کیسی ہی زیب و زینت ہو کیسا ہی اقتدار ہو کیسا ہی ملک ہو کیا ہے سریع الزوال جلدی ختم ہو جائے گا اے زینتها و بہجتها زہرۃ الحیات الدنیا اے زینتها و بہجتها دنیاوی زیب و زینت اور دنیاوی خوبصورتی کی طرف آپ اپنی نگاہ کو دراز نہ کیجیے لنفتنہم فیہ ہم نے ان لوگوں کو باوجود ان کی نافرمانی کے کفر شرک کے کیوں دے رکھا ہے تاکہ ہم ان کو اس میں آزماتے رہیں بأن یطغوا بسببیہ اے بسبب طغیانہم یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے آزماتے رہیں ان کو بڑھاتے رہیں ان کی سرکشی کے اندر وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ نبی جی آپ کے رب کا روزی آپ کے رب کا رزق جو جنت میں دیا جائے گا چونکہ وہ ایک نعمت ہوگا آزمائش اور فتنہ نہیں اس لیے خیر مما اوتوہ فی الدنیا دنیا میں جو دیا جاتا ہے وہ بطور آزمائش کے اور جنت میں جو دیا جائے گا وہ بطور نعمت کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی دنیا میں بھی تو مل رہا ہے تو اس کو تو آزمائش اور جنت میں مل رہا ہے تو اس کو خیر کہا جا رہا ہے کہ جنت میں جو دیا جائے گا وہ بطور نعمت کے دنیا میں جو دیا جا رہا ہے وہ بطور آزمائش کے اس لیے جو دنیا میں دیا جائے گا جو آخرت میں دیا جائے گا وہ دنیا کے مقابلے میں بہتر ہوگا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا أُوتُوهُ فِي الدُّنْيَا اور آپ کے رب کا رزق جو جنت میں دیا جائے گا وہ بہتر ہے اس سے جو ان لوگوں کو دنیا میں دیا گیا وَأَبْقَىٰ اور باقی رہنے والا ہوگا کہ کیوں کیونکہ جنت باقی رہنے والی ہے دنیا ختم ہونے والی اس لیے دنیا میں جو دیا جا رہا ہے وہ ختم ہونے والا جنت باقی رہنے والی اس لیے جنت میں جو دیا جائے گا وہ باقی رہنے والا ہوگا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ اے اصبر عَلَيْهَا نبی جی حکم دیجئے آپ اپنے گھر والوں کو نبی کا اہل کون نبی کا اہل امت وَأْمُرْ أَهْلَكَ اے امتک آدمی کا اہل اس کے گھر والے ہوتے ہیں لیکن نبی کا اہل اس کی پوری امت حکم دیجئے آپ اپنی امت کو نماز کا اور خود بھی اس پر جمے رہیے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اے اصبر عَلَيْهَا یعنی اس پر استقامت حاصل کیجئے نبی جی امت کو نماز کا حکم دے کر کہیے کہ اس پر جمی رہے استقامت کہ کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے وہ استقامت پر ملتا ہے وقتی عبادت وقتی عمل پر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے وہ استقامت پر ملتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پھر نتیجہ کیا ہے تتنزل علیہم الملائکہ تو اللہ کی طرف سے جو دیا جاتا ہے وہ استقامت پر دیا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ الاستقامت خیر من الف کرامہ کہ کوئی آدمی 1000 کرامتیں دکھلائے اس سے بہتر کیا ہے کہ آدمی دین پر استقامت اس کو حاصل رہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں معذور ہو گئے خدام ان کو وضو کرا رہے تھے وضو کراتے ہوئے انگلیوں کا خلال بھول گئے وضو کے بعد اس کا احساس ہوا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا مجھ کو وضو دوبارہ کراؤ خلال نہیں بلکہ مجھے وضو دوبارہ کراؤ خدام نے عرض کیا کہ حضرت بہت کمزوری ہے معذوری ہے سنت کے ترک کی وجہ سے دوبارہ وضو نہ کیجیے فرمایا کہ اللہ نے جس مقام پر اور مرتبے پر پہنچایا ہے وہ سنتوں پر استقامت کی برکت سے پہنچایا ہے تو جو چیز اس مقام کے حصول کا ذریعہ بنی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں یہ استقامت کہ آدمی جمع رہے کیسے ہی حالات ہوں کیسے ہی پریشانیاں ہوں کیسے ہی تکلیفیں ہوں لیکن آدمی کیا کرتا رہے جمع رہے وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا
نبی جی اس پر جمے رہیے، اصبر علیہا، خود بھی جمے رہیے اور امت سے بھی کہیے کہ امت بھی نماز کے اوپر جمی رہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی، یعنی گھر والوں کے اوپر کوئی حالت آتی، تو آپ ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے، گھر والوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی سے مدد چاہتے ہیں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ نُكَلِّفُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے سوال نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کو مکلف نہیں بناتے روزی کمانے کا، لِنَفْسِكَ وَلَا لِغَيْرِكَ، لِغَيْرِكَ کے بجائے ہونا چاہیے تھا وَلَا لِأَهْلِكَ، ہم آپ کو مکلف نہیں بناتے کہ آپ 24 گھنٹے روزی کمانے پر لگے رہیں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، کیونکہ آدمی کا جو وظیفہ ہے وہ کس کا؟ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، جو روزینہ واجب ہے آدمی کے اوپر وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، تو ولا لغیری کے بجائے ہونا چاہیے ولا لأہلی، ہم آپ کو مکلف نہیں بناتے، ہم آپ سے نہیں مانگتے کہ آپ 24 گھنٹے اپنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے کھانے کے در پہ رہیں اور اس کی محنت میں لگے رہیں، نحن نرزقک، روزی دینے کا ذمہ تو ہمارے ہے، آپ تو وہ کام کرتے رہیے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا، یعنی تبلیغ رسالت، تبلیغ رسالت، آپ کو تو جو پیغام لے کر جو شریعت لے کر بھیجا گیا آپ تو ان کی تبلیغ کرتے رہیے، روزی کا دینے کا ذمہ ہمارا۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ 24 گھنٹے کچھ بھی نہ کیجیے اور آپ گھر پر بیٹھے یا چلے 4 مہینہ نکلتے رہیے اور 24 گھنٹے مسجد کے اندر پڑے رہیے، روزی ہم دیتے رہیں گے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ کہ اصل مقصود کس کو بنائیں؟ تبلیغ رسالت، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے رہیے، کہ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی ضرورتیں محدود ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ محدود، اور محدود ضرورت کے لیے کم وقت چاہیے۔ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کب؟ جب آدمی اپنی ضرورت کو اپنی حوث بنا لیتا ہے اور پھر آدمی ضرورت سے بڑھ کر تعیش میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو حوث اور تعیش اور حس کے پھر یہ لامحدود ہو جاتی ہے۔ آدمی کی حوث، آدمی کی حس، آدمی کے تعیشات کے پھر ان کی کوئی حد نہیں رہتی، پھر وہ لامحدود، جب لامحدود تو پھر اس کے لیے وقت بھی لامحدود چاہیے، پھر آدمی کے 24 گھنٹے اسی پر لگتے ہیں، اور ضرورت پر آدمی کم وقت لگا۔ پیشاب پخانہ کرنا ضرورت ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ بقدر ضرورت وقت لگاتا ہے یا ضرورت سے زیادہ لگاتا ہے، یعنی ضرورت کے وقت۔ کھانا ایک ضرورت ہے، آدمی کھانے پر کتنا وقت لگاتا ہے؟ ضرورت کے وقت۔ تو کمانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، تو اس پر وقت کتنا لگے؟ بقدر ضرورت۔ جس طرح اور ضرورتیں ہیں، کھانے کی ضرورت، پیشاب پخانے کی ضرورت، آدمی ان کے اوپر وقت لگاتا ہے بقدر ضرورت، لیکن جب کمانے کی بات آتی ہے تو آدمی ضرورت سے زائد چلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمانے کو اس نے ضرورت سے بڑھا کر تعیش کا درجہ دے دیا، تو اس کی وجہ سے آدمی کا وقت اس کے اوپر لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نحن نرزقک والعاقبۃ الجنۃ للتقوی، گویا کہ عبادات سے دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت ملے گی۔ بہترین انجام کس کے لیے ہوگا؟ بہترین انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا، اور بہترین انجام کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول۔ والعاقبۃ للتقوی اے الجنۃ للتقوی لأہلها، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ وقالوا اے المشرکون لولا الا یاتینا محمد بآیۃ من ربہ، اور یہ کفار مکہ کہتے ہیں کیوں نہیں لے کر آ جاتے ہمارے پاس محمد اپنے رب کی طرف سے کوئی ایسی نشانی جس کو وہ لوگ خود چاہتے تھے۔ مما یقترحونہ، اختراع ان کی پسند کی، اور ان کی پسند کی نشانی وہی جس کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان کیا گیا۔
تو لولا، ہلا، لولا، لوما، ہلا، یہ سب کے سب معنی کے اعتبار سے برابر ہیں. لولا ہلا یاتینا محمد بآیۃ من ربی، کیوں نہیں لے کر آ جاتے ہمارے پاس محمد کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی آیت جو دلالت کرنے والی ہو ان کی سچائی پر، ان کی رسالت کی سچائی پر. مما یقترحونہ، یعنی ان کے خواہش کے مطابق، ان کے مطالبے کے مطابق. اولم تأتہم بالتا والیا، اولم تأتہم یا اولم یأتہم بینۃ بیان ما فی الصحف الاولی. حمزہ محذوف پر داخل ہے. اے عمو، اولم تأتہم، اے عمو، اعمو، ولم تأتہم، کیا یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں اور نہیں آ گئی ہے ان کے پاس؟ یہ اولم تأتہم، یہ جو حمزہ ہے استفہامیہ، یہ محذوف پر داخل ہے. اولم تأتہم اے اعمو، کیا یہ اندھے ہو گئے ہیں؟ ولم تأتہم، اور نہیں آئی ہے ان کے پاس پچھلی تمام کتابوں کا خلاصہ، پچھلی تمام کتابوں کا بیان. ولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آ گیا ہے ان لوگوں کے پاس ان تمام کتابوں کا بیان، جو ان تمام چیزوں کا خلاصہ جو پچھلی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی تمام کتابوں کا خلاصہ بیان کیا. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ نے پچھلی جو کتابیں نازل فرمائی اور پچھلے نبیوں کو جو معجزے دیے گئے، اللہ فرماتے ہیں ان تمام کتابوں کا خلاصہ اور ان تمام معجزات کا بیان اللہ نے قرآن کی شکل میں محمد رسول اللہ کو دیا. اور اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے ہے، پھر بھی یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے، ایمان نہیں لے کر آتے. بینۃ ما فی الصحف الاولی المشتمل علیہ القرآن من ابناء الامم الماضیۃ اہلاکہم بتکذیب الرسل، یعنی قرآن جو مشتمل ہے اس پر ماضی کی قوموں کی خبروں پر اور ان کی ہلاکت کی خبروں پر کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ نے کیسے ان کو ہلاک اور برباد کیا. قرآن ان ساری خبروں کو بیان کر رہا ہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو حضور پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے عذاب لا کر، لَقَالُوا، تو البتہ یہ لوگ کہتے قیامت کے لیے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب آپ نے کیوں نہیں بھیجا ہمارے اوپر، ہماری طرف دنیا میں ایک رسول. فنتبع آیات المرسل بها، ہم اتباع کرتے آپ کی آیتوں کا جن کو رسول کو لے کر بھیجا جاتا. من قبل ان نذل فی القیامت ونخزى، قبل اس کے کہ ہم رسوا ہوتے قیامت میں اور شرمندہ ہوتے جہنم میں جا کر. قرآن کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو حضور پاک علیہ السلام سے پہلے ہی ان کے اوپر عذاب لا کر ان کو ہلاک کرتے تھے، لیکن پھر یہ قیامت کے دن معذرت کرتے، اپنا عذر بیان کرتے کہ اللہ آپ نے رسول کو بھیجنے سے پہلے ہی ہمارے اوپر عذاب نازل کر دیا. آپ اگر دیگر قوموں کی طرح اگر آپ ہماری طرف بھی رسول بھیجتے تو ہم رسول کی بات کو قبول کر لیتے. تو اللہ فرماتے ہیں اس قیامت کے دن کے عذر کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہم نے اپنا نبی بھیجا تاکہ یہ کل قیامت کے دن عذر بیان نہ کر سکے. لولا ارسلت الینا رسولا، تو کہتے قیامت کے دن کیوں نہیں بھیجا اے اللہ آپ نے ہماری طرف رسول. فنتبع آیات من قبل ان نذل ونخزى، ذلت اور خزی عام معنی کے اندر جب عام استعمال میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو دونوں معنی کے اعتبار سے برابر ہیں. ذلت اور خزی عام استعمال کے اعتبار سے معنی دونوں کے برابر ہیں، لیکن جب دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو دونوں کے درمیان میں ایک لطیف سا فرق، ایک باریک سا فرق ہے. ذلت کے معنی اس احساس کے ہوتے ہیں جو خود ان لوگوں پر طاری ہوتا ہے جو مبتلا ہوتے ہیں، جن کے اوپر عذاب آیا، حالات آئے، تو ان لوگوں کو جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کو ذلت کہا جاتا ہے. ذلت اور خزی رسوائی، یہ ان لوگوں پر جو
دوسروں کو دیکھ کر عبرت اور احساس پیدا ہوتا ہے. جو خود ان لوگوں کو احساس ہو جن لوگوں پر عذاب آئے اس کو ذلت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور خزی وہ احساس جو دوسروں کو پیدا ہو, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ہے نا. کسی کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو دیکھنے والے کانوں پر ہاتھ لگا دیتے ہیں, اے اللہ ہماری حفاظت فرما. تو یہ جو دوسروں پر جو احساس پیدا ہو رہا ہے یہ خزی, اور جو خود ان لوگوں پر ہو یہ ہے ذلت. من قبل ان نزل فی القیامت ونخزا فی جہنم, قبل اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے قیامت میں, کیونکہ سب لوگ ان کے احوال کو دیکھ رہے ہیں. ونخزا فی جہنم, اور رسوا ہوتے جہنم میں جا کر. قل لهم كل منا ومنكم متربص, نبی جی کہہ دیجیے کفار مکہ سے, ہم میں سے ہر ایک, کل یعنی ہم اور تم سب کے سب, متربص منتظر ما یقول الیہ الامر, ہم میں سے ہر ایک انتظار کر رہا ہے اپنے نتیجے کا, اپنے انجام کا. فتربصوا, تم بھی انتظار کرو. فستعلمون فی القیامت, ان قریب جان لو گے تم قیامت کے اندر, من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی, کون, من استفہامیہ, کون ہے سیدھے راستے والا اور کون ہدایت یافتہ ہے. من الضلالۃ, گمراہی سے کس کو ہدایت ملی. ومن اہتدی, من اصحاب الصراط ای الطریق السوی المستقیم, کون ہے سیدھے راستے والا اور کس کو ہدایت ملی گمراہی سے. انحن ام انتم, یعنی ہم یا تم. سورہ طٰہٰ کے شروع میں قرآن نے کہا تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی, قرآن تو نصیحت نامہ ہے ڈرنے والے کے لیے. تو آخر آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تو نصیحت نامہ اتار دیا, اب نتیجے کا انتظار ہے. جو نصیحت پکڑنا چاہے وہ پکڑے, جو نہ پکڑنا چاہے وہ نہ پکڑے. نتیجے کا انتظار ہے. نتیجہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ قیامت کے دن بتلائے گا, اس لیے کہ دنیا کے اندر تو ہر ایک کو زبان اور گویائی ملی ہوئی ہے. ہر ایک اپنے طریقے کو, اپنے عمل کو بہتر اور درست قرار دے رہا ہے. ہم صحیح, ہم صحیح, ہم درست. لیکن صحیح اور درست وہی ہوگا جس کو اللہ فرمائیں گے, اور اللہ کب فرمائیں گے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمائیں گے. فَسَتَعْلَمُونَ فِي الْقِيَامَةِ, ان قریب تم لوگ جان لو گے قیامت میں کون سیدھے راستے والا ہے اور کس نے ہدایت پائی. صراط مستقیم والے وہ لوگ جو ابھی چل رہے ہیں, اور ہدایت یافتہ وہ لوگ جو منزل پر پہنچ چکے ہیں. من اصحاب الصراط السوی, کون ہے سیدھے راستے والے, یعنی جو ابھی چل رہے ہیں. ومن اہتدی, اور کس نے ہدایت پائی, یعنی کون منزل پر پہنچ چکے ہیں. ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو منزل پر پہنچ چکے ہیں, اور صراط مستقیم والے وہ لوگ ہیں جو ابھی چل رہے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ صراط مستقیم, اصحاب الصراط السوی, وہ لوگ جن کو اللہ نے شروع سے ہی ہدایت دی جیسے رسول, اور وہ لوگ جو بلوغ سے پہلے ہی جو مسلمان جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ومن اہتدی, وہ لوگ جن کو گمراہی سے ہدایت ملی. مصنف نے کہا ومن اہتدی من الضلالۃ, وہ لوگ جن کو گمراہی سے ہدایت ملی, یعنی انہوں نے گمراہی کا زمانہ بھی پایا اور ہدایت کا زمانہ بھی. جیسے عمومی طور پر حضرات صحابہ کرام جو کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت پر عمل فرمائی. تو بعض علماء فرماتے ہیں من اصحاب الصراط السوی, رسول اور وہ لوگ جو بلوغ سے پہلے مسلمان ہوئے. ومن اہتدی, وہ لوگ جو بلوغ کے بعد مسلمان ہوئے.